برسٹل کے مسلمانوں نے ہزاروں افراد کے لیے افطار کا انتظام کر کے تاریخ رقم کر دی۔ گرینڈ افطار ڈنر میں مختلف مکاتب اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ تفصیلات تنویر بخاری کی رپورٹ میں۔ مسلم فور برسٹل نے محبت، رواداری، بقائے باہمی اور باہمی احترام کی مثال قائم کرتے ہوئے بین المذاہب گرینڈ افطار کا اہتمام کیا، جس میں برسٹل کے میئر، کونسلرز، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ Say a very warm welcome. So we have the first citizen of Bristol. We've got our Lord Midland. We've got our recent Prime Commissioner, Sir Max Stevens. We have the High Sheriff. We have the Assistant Chief Constable, Steve Cullen. Mark Weston, the leader of the Conservative Party. اس موقع پر میزبانوں نے مہمانوں کو دل کھول کر خوش آمدید کہا اور پرتکلف کھانوں سے ان کی توازو کی، جبکہ دیگر مذاہب کے لوگ مسجد میں آ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس موقع پر برسٹل کے میئر مارون ریس اور سائمن شرٹن نے تقریب کے انعقاد کو سراہا اور منتظمین کو خراج تحسین پیش کیا۔ Well, it's a massive event. It's a real source of pride for the city and it's really important. We're seeing some really dangerous politics right now, unleashed in the UK and unleashed around the world. And in the face of that, we have this. There's a politics that wants to divide, that wants to blame, wants to moan about immigration, and wants to feed on hopelessness and despondency. And what we have here are people engaging in the act of building community. It's very special. I'm here at the Bristol Grand Iftar this evening on St Mark's Road, and as you can see behind me, there's a huge amount of people here already. We're not even at the time of ending the fast, 9:20, but it's already getting extremely busy. And what's great to see here is there's so many different communities that are really coming together, interacting with each other, and a real sense of inclusion across the community. And what a fantastic atmosphere it is. کونسلر سید افضال حسین شاہ اور مبشر چودھری نے محمد شاہد ایوان اور ان کی ٹیم کی انتھک محنت کو سراہا، جبکہ دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات دیگر مذاہب کے لوگوں کو اسلام کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ There's over 5,000 to 6,000 people that have come to break fast with the Muslim community of Bristol. This is a huge honor. As you know, Ramadan is about giving. It's about expressing love. It's about giving charity. It's about making people understand. In this country, there's a bigger context to what Ramadan is about. And potentially, we could build so many bridges through events like this. If as a Muslim community, we are united, and if we're able to demonstrate what the essence of Islam is about. It's really nice for the community to come together. And I think the Eastern Masjid has done a wonderful job to organize all the different people of different faiths and with no faiths come together in the name of Insaniyat, humanity. And I'm really grateful to be part of this community with such a great mosque that can give hospitality to everybody. I'm here at the Grand Iftar, St Mark's Road, a wonderful event bringing diverse communities together. We have the church and the mosque, both opposite as well as smaller shops, working together to pull off this event, which is absolutely wonderful and makes me so proud of my community. So here at 92 News. آج برسٹل کی عوام نے یہ ثابت کر دی ہے کہ ہم یونائٹ ہیں، متحد ہیں۔ یہ ایونٹ ایک صرف فوڈ شیئرنگ ایونٹ نہیں ہے، یہ بلیف کو شیئر کرنے کا ایونٹ ہے، ایک یونٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے ایونٹ ہے، اور اس ایونٹ کے تھرو ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مسلم ایک پیسفل ریلیجن ہے اور اسلام پیس کا میسیج دیتا ہے، اور یہ میسیج یہ تھرو ٹرے ہو رہا ہے۔ آئے ہمیں جوائن کریں۔ ساری کمیونٹی مل کے اپنا حصہ پہنچ دیا اور پھر اس طرح ساڑھے چاپ پیار ودے گا اور کمیونٹی کے چاپ سہیوگ ودے گا۔ یہ ایونٹ جو ہے ساؤتھ ویسٹ میں سب سے بڑا ایونٹ ہے، تو ہم جو ہے نا اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ اسلام امن، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اسلام میں کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ اسلام امن، اخوت اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ آج دیکھا جا سکتا ہے کہ برسٹل کے مسلمانوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ تنویر بخاری، 92 نیوز، برسٹل۔ برمنگھم کی بزنس کمیونٹی نے یوم تکبیر کو اظہار تشکر کے طور پر منانے کے لیے افطار ڈنر کا انعقاد کیا۔ افطار پارٹی میں اوورسیز پاکستانیوں کی تمام تنظیموں کے نمائندگان شریک ہوئے۔ مزید تفصیلات عابد قاسمی کی رپورٹ میں۔
पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके किए थे, जिस वजह से इस तारीखी दिन को यौम तकबीर के तौर पर हर साल मनाया जाता है। बरतानिया बर्मिंघम में आबाद मुहिब वतन बिजनेस कम्युनिटी ने भी इस दिन को इज़हार तशक्कर के तौर पर मनाया, ताकि वह दुनिया को यह पैगाम दे सकें कि पाकिस्तान इस दिन एक एटमी ताकत के तौर पर दुनिया के सामने उभर कर आया था, जिसकी वजह से बैरून ममालिक बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरियों के सर फख्र से बुलंद हो गए थे। बर्मिंघम के मारूफ बिजनेसमैन रऊफ मुगल का कहना था कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, इसकी तरफ मैली आंख से देखना आसान नहीं। इस दौरान आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर चौधरी रशीद रऊफ मुगल समेत दीगर का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इस तरह के प्रोग्रामों में एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, दूसरा अपने वतन के अंदर पाई जाने वाली मुश्किलात को हल करने के बारे में तबादला ख्याल भी हो जाता है। पाकिस्तान हमारा मुस्तकबिल है, हमारी बका है, और पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए तमाम कश्मीरी हों या पाकिस्तानी हों, वो अपनी जान का आखिरी नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। और इस मौके पर मैं ये समझता हूँ कि चूँकि कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है, उस जुल्म को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी अपना किरदार अदा करे। आज के दिन जो पाकिस्तान हमारा एक एटमी ताकत दुनिया में बना, तो हम उसकी खुशी में आज उसका इज़हार करते हुए तमाम दोस्तों और अहबाब को मैंने यहाँ पे बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में दावत दी और हमने पाकिस्तान के लिए दुआएं भी मांगी और इफ्तार डिनर भी किया। हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि ये जो आखिरी अशरा है ये इबादत के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हमसे जो भी ज़िंदगी में छोटे मोटे गुनाह हुए हैं, अल्लाह ताला से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए और जितनी भी इबादत हम कर सके वो इस अशरे में हमें करनी आज की इफ्तारी इस हवाले से भी बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि यहाँ पर कोई सियासी इवेंट नहीं था, कम्युनिटी के हर तबका फ़िक्र से लोग यहाँ पर मौजूद थे, तमाम पार्टी के लोग यहाँ मौजूद थे, और यहाँ पर हमने गेट टुगेदर होकर रमज़ानुल मुबारक में एक मैसेज दिया है कि मुसलमान जब इस अशरे में रमज़ानुल मुबारक में इकट्ठे होते हैं और ये एक मैसेज जाता है उस कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर बसने वाले उन कश्मीरी और पाकिस्तानियों के लिए कि हम बरतानिया के अंदर इकट्ठे हैं और एक प्लेटफार्म पर हम जमा हैं, वो चाहे पाकिस्तान में जब भी कोई मुश्किल वक्त आएगा हम कश्मीर और पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। इफ्तार डिनर के मौके पर शुरा ने पाकिस्तान की सलामती और कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआएं भी की। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। दैंडी की जामा मस्जिद ताजदार मदीना में सिटी टैक्सी की जानिब से इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी तलबा समेत मर्द, बूढ़े और बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए फास्ट फूड इफ्तार भी दस्तरखान की जीनत था। मज़ीद तफसीलात खालिद परवेज़ की रिपोर्ट में। जो ही रमजान का बाबरकत महीना शुरू होता है, मस्जिदों की रौनकें बहाल हो जाती हैं। गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी जामे मस्जिद ताजदार मदीना डंडी में पुरतकल्लुफ़ इफ्तार का एहतमाम किया गया। इफ्तार के शुरका ने बेहतरीन इंतजामात पर मस्जिद इंतजामिया की तारीफ की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। Management smashed it again. Kids have thoroughly enjoyed it. Food was bang on. The atmosphere. It's about the children, alhamdulillah. Bring them here on the weekends, mashallah. We cater especially for our children. Bring them to the mosque. यहाँ अफ्तारी का अपना ही मज़ा है, बड़ा अच्छा इंतज़ाम होता है, बड़ी ज़बरदस्त इंतज़ामिया है यहाँ पे। और अफ्तारी के बाद स्पेशली जो ये चाय मिलती है, माशाल्लाह क्या बात है इसकी, तो और भी इससे रूहानी तस्कीन मिलती है। सारे दिन की थकावट जो रोज़े में आप काम करते हैं सब उतर जाती है। अफ्तार करने वालों का, अफ्तार करवाने वालों का इस मस्जिद में हमेशा की तरह तकरीबन 100 से 150 लोग अफ्तारी करते हैं और ये पूरे 30 डेज़ इसका एहतमाम किया जाता है। यहाँ पे ख़ुसूसी तौर पे तलबा शरीक होते हैं, वो अफ्तार करते हैं और एक नहायत अच्छे तरीके से सब का इंतज़ाम किया जाता है। वीकेंड पे स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल अफ्तारी होती है और उसमें भी माशाल्लाह काफ़ी तादाद में बच्चे भी आते हैं। 3 कोर्स मील भी दिया जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पे। लोग घर पर भी इफ्तारी करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मज़ा हमें मस्जिद ताजदार मदीना डंडी में आता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया से क्या बोले कि कोई लफ्ज़ भी नहीं मिलते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म से बहुत ही भरपूर मज़े आते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं। डायरेक्टर डंडी सिटी टैक्सी कैसर हबीब कादरी ने मस्जिद के 30 रोजा 3 कोर्स मील अफ्तार और एहतमाम पर चेयरमैन मस्जिद रजा अहमद और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश किया और इफ्तार पर आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के अख्ताम पर बेहतरीन देसी मसाला चाय ने इफ्तार डिनर का मजा दोबाला कर दिया।
مسلم ورلڈ لیگ کے زیر اہتمام کتاب اور سنت کے عنوان سے منعقد کانفرنس کے دوسرے دن پوری دنیا سے مذہبی اسکالرز اور علماء کرام نے شرکت کی۔ مکہ مکرمہ میں جاری 4 روزہ کانفرنس کے دوسرے دن کا عنوان انتہا پسندی اور عدم برداشت کا خاتمہ اور مسجد اور ممبر کے ذریعے اسلام کی تعلیمات کا فروغ تھا۔ مزید تفصیلات عمیر علی کی رپورٹ میں۔ مکہ مکرمہ میں ہونے والی عالمی کانفرنس میں دنیا بھر سے آئے علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام ہر طرح کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کی مذمت کرتا ہے۔ اسلام محبت اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ تمام مسلمان انتہا پسندی عدم برداشت کے خاتمے کے لیے علماء کرام کے ساتھ اسلام کا اصل بیانیہ ہر مسلمان تک پہنچائیں۔ علماء کرام نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں صبر اور برداشت کی تعلیمات سب سے زیادہ عام تھیں۔ مذہبی امور کے پاکستانی وفاقی وزیر پیر نور الحق قادری نے کہا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کانفرنس کا مقصد اسلام کا حقیقی پیغام علماء کرام کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ کانفرنس کا اعلامیہ بھی مسلمانوں کو درپیش مسائل، عدم برداشت کا خاتمہ اور محبت کا پیغام عام کرنا ہے، جو کہ کانفرنس کے آخری روز جاری کیا جائے گا۔ ماہ سیام کے بابرکت مہینے میں جہاں ہر مسلمان ایک دوسرے کو افطاری کی دعوت دیتے اور رحمتیں سمیٹتے ہیں، اسی طرح بینکاک میں مقیم سکھ کمیونٹی نے بھی مسلمانوں کے لیے افطار پارٹی کا اہتمام کر کے رواداری کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ مزید تفصیلات عمران یوسف کی رپورٹ میں۔ بینکاک کی مشہور میڈیکل یونیورسٹی چولا میں سکھ کمیونٹی نے ماہ رمضان کے بابرکت مہینے کی مناسبت سے مسلمانوں کے لیے افطاری کا اہتمام کیا، جس میں مسلمانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے سکھ کمیونٹی کا کہنا تھا کہ مسلمانوں اور سکھوں میں تاریخی، ثقافتی اور مذہبی روابط پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں دوستی اور گہرا بھائی چارہ ساری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بابا گرو نانک کے دل میں جو محبت حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے لیے تھی، وہ آج بھی ہر سکھ کے دل میں موجود ہے، اور سکھ مذہب کی ابتدا سے جڑا یہ محبت اور بھائی چارے کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ عید کی تیاریوں نے پکڑا زور تو خواتین بھی پہنچی رنگا رنگ دوپٹے خریدنے۔ بازار کی رونق دکھا رہی ہیں ملتان سے زرمینہ سحر۔ تیاری ہو عید کی تو چاند رات تک جاری ہی رہتی ہے۔ شلوار سوٹ تو لے لیا، اب باری ہے میچنگ دوپٹوں کی۔ کپڑے وغیرہ تو سلوا لیے ہیں، اسٹچ کروا لیے ہیں، لیکن اب ہمارے دوپٹے رہ گئے تھے، وہ جو کہ ہم آج لے کے چلے جائیں گے، تو واقعی تو ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ سوٹ کے ساتھ دوپٹے میچ کرتی خواتین کو نیٹ کے گوٹا کناری لگے دوپٹے ہی چاہیے، جو آج کل کا فیشن تو ہے ہی، پر ساتھ ہی سوٹ کو بھی 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ اوور آل تو یہی گوٹے کنارے والے دوپٹے زیادہ چل رہے ہیں، اور شیفون کے بھی چل رہے ہیں، ظاہری بات ہے۔ چنری کے بھی آئے ہیں، بلاک پرنٹنگ میں بھی ہیں، لیکن میری شرٹ کے ساتھ نیٹ کا ہی میچنگ کر رہا تھا تو میں نے نیٹ کا ہی دوپٹہ لیا ہے۔ دوپٹوں کی دکانوں پر رش ہے تو رنگائی والے بھی دھڑا دھڑ دوپٹے رنگ کر خوب کمائی کر رہے ہیں۔ کیمرامین جعفر حسین کے ساتھ زرمینہ ساہر، 92 نیوز، ملتان۔ سعودی عرب میں AS فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ فائنل میچ میں فالکن نے اسکارپین کو ہرا کر فائنل میچ اپنے نام کیا۔ عمیر علی کی رپورٹ دیکھیے۔ دارالحکومت ریاض میں AS اکیڈمی کی جانب سے پاکستانی بچوں میں کرکٹ کا ٹیلنٹ ابھارنے کے لیے فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 5 ٹیموں نے شرکت کی۔ ٹورنامنٹ کے دوران بچوں نے کرکٹ کے سنسنی خیز میچز کھیلے اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ فائنل میچ میں فالکن اور اسکارپین کے مابین کھیلا گیا، جس کے دلچسپ مقابلے کے بعد فالکن نے اپنے نام کر لیا۔ ٹورنامنٹ کے آرگنائزر شیخ آصف کا کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ کا مقصد بچوں کی صلاحیتوں کو ابھارنا تھا تاکہ ان کے اعتماد میں اضافہ ہو، اور ہمارا مین مقصد تھا کہ یوتھ کو ہم کسی طریقے سے پروموٹ کریں، زیادہ سے زیادہ ان کے اوپر کام کرے، تاکہ آگے جا کے اس کے جو ینگ بچے ہیں، جو ان کے ٹیلنٹ ہے، وہ بڑی جب کرکٹ کھیلیں تو ان میں ذرا اس قسم کی ایبلٹی ہو جس کو وہ کرنے کے لیے۔ تو یہ ہمارا مین مقصد تھا AS اکیڈمی کا کہ ہم کیسے ان کو پروموٹ کریں بچوں کا۔ ٹورنامنٹ کے اختتام پر تقسیم انعامات کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں کھلاڑیوں کے علاوہ شائقین کرکٹ کی بھی بڑی تعداد شریک تھی۔ اس موقع پہ ریاض کرکٹ لیگ کے پیٹرن چیف پرنس جواد خلیفہ نے بچوں میں انعامات تقسیم کیے اور فاتح ٹیم کے کپتان حسن کو ٹرافی دی۔ فہد منیر
आमिर बेहतरीन बल्लेबाज, अरसलान बेहतरीन बॉलर, जबकि साद शाकिर बेहतरीन ऑलराउंडर करार पाए। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।